إخلاصا لوحدانيته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چونکہ پرسوں میں نے 2 دن پہلے عرض کیا تھا کہ اس دین کی بقا میں اہل البیت کا کردار، دین کی بقا میں اہل البیت کا کردار، جیسا کہ تیسری یا دوسری مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، 3 طرح سے اس کی حفاظت کی گئی ہے. ایک یہ کہ خود دین کی حفاظت، دوسرا یہ کہ اہل دین کی حفاظت. دین کی حفاظت یعنی احکام دین کی بقا کے لیے اس کے مقابلے میں جو بھی طاقت آئی اس سے آل محمد ٹکرا گئے مگر دین کو جھکنے نہیں دیا. اہل دین یعنی جب دین والے، دین کو جنہوں نے تسلیم کیا، مسلمان ہوئے، تو ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کا مسئلہ جب آیا تو آل محمد آگے بڑھے اور انہیں پوری طرح تحفظ فراہم کیا. ان کے تحفظ کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ یعنی دشمن کا باقاعدہ مقابلہ کر کے میدان میں ان کا دفاع کرنا. دوسرا طریقہ جو ان کے مال و دولت و گھر اور بھار کو لوٹا جاتا تھا، ان بے بس اور بے سہاروں کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے مال سے سہارا دینا. مکے میں اسی لیے سورہ واقعہ ضحیٰ کی آیات اسی لیے صاف طور سے قرآن کریم کا ارشاد وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. میرے حبیب، آپ کو آپ کے پروردگار نے کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. ماں وما قلع وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میرے حبیب، آخرت آپ کے لیے اولا سے بہت بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب، تیرا پروردگار ان قریب وہ سب کچھ تجھے دے گا تاکہ تو راضی ہو. یعنی واقعاً ساری کائنات خدا کی رضا طلب کرتی ہے. خدا پلٹ کے اپنے بندے سے کہتا خدائی دے دوں گا تو مجھ سے راضی. سرور کائنات کی عظمت. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. جب آپ یتیم تھے تو کیا ہم نے پناہ نہیں دی. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. جب آپ کھو گئے تھے، ابو طالب پر، عبد المطلب پریشان تھے تو کیا ہم نے واپس نہیں لوٹایا. وہ پورا واقعہ حضرت سرور کائنات کھو گئے تھے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. میرے حبیب، کیا میرا یہ احسان کم ہے کہ اب مالی طور پر بالکل بھی مسکین فقیر تھے، آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو غنی کر دیا. سارے سنی شیعہ سب متفق ہیں کہ حضرت خدیجہ کے ذریعے سرور کائنات کو خدا نے غنی کر دیا. تو وہ خدیجہ جس نے رسالت مآب کو غنی کیا، اس کو کوئی غنی نہیں کہتا.
یہ غنی اس کو کہتے ہیں بیچارہ جو ہمیشہ دولت کے مارے پھرتا رہا. تو میں سرور کائنات یعنی ان دو طریقے علمی طور پر دین کا تحفظ دشمن کے مقابلے میں. سب سے پہلے اسلام نے کوئی طاقت سرور کائنات نے آتے ہی درست ہے کہ جب آپ سے معجزہ طلب کیا آپ اگر قادر مطلق کے نمائندے ہیں تو قدرت دکھا دیں. قدرت دکھائی. ابھی میں عرض کرتا ہوں دلچسپ مناظرہ مشرکین سے میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے کل انہوں نے سوال کیا تھا کون سی کتاب میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کل پورا پڑھ کے سنا دوں گا. آج میں وہ پورا مناظرہ سرور کائنات کا ایک علمی طور پر مشرکین سے یہود سے نصارہ سے سرور کائنات کا مناظرہ. پھر سرور کائنات کے بعد دشمنان دین سے شہزادی کونین کا مناظرہ. پھر شہزادی کونین کے بعد مولائے کائنات کا مناظرہ. مولائے کائنات کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا مناظرہ. امام حسن مجتبیٰ کے بعد آقا حسین نے صرف حضرت نے جنگ کیے آقا امام حسین کا مناظرہ. امام حسین سلام اللہ علیہ کے بعد امام زین العابدین کا مناظرہ تا امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ تک. ہر امام نے اپنے دور میں وہی کردار ادا کیا جو خاتم الانبیاء کا کردار تھا. دونوں طریقے معجزہ بھی دکھایا اور معجزے کے ساتھ ساتھ علمی طور پر سب سے پہلے علمی مناظرہ کیا. نہیں کہ سب سے پہلے معجزہ دکھایا, علمی طور پر علمی مناظرہ کیا, آپ نے بحث کی اور پورا موقع دیا. تو امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ امام علی نقی سلام اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں بابا کیا ہمارے جد رسول خدا وہ جاہل طبقہ جو گالی دیتا تھا جو بدتمیزی کرتا تھا کیا ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے باقاعدہ مناظرہ کرتے تھے؟ تو امام علی نقی سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں میرے نور نظر باقاعدہ بیٹھ کر سب سے پہلے سکون سے تسلی سے ان کی تمام تر تیر اندازی کی طرح اور پتھر کی طرح جو بدتمیزی کرتے تھے گویا پتھر برساتے تھے سرور کائنات پورے تحمل سے سنتے تھے اور سننے کے بعد انہیں بیٹھ کے آرام سے سکون سے بغیر کسی جذبے بغیر کسی غم و غصے کے آرام سے. اسی لیے قرآن کہتا انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب وہ گالیاں دیتے آپ دعائیں دیتے ہیں. تو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی منزل پر سرور کائنات باقاعدہ بحث کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں ان سے. یہ نہیں کہتے کہ تم اگر نہیں مانو گے تو میں منوا کے دکھا دوں گا. نہیں, علمی طور پر دلیل دے کر. اچھا کفار و مشرکین باوجود اس کے کہ جو مطالبہ کیا سرور کائنات نے دکھا دیا. اچھا آپ سورج کو پلٹا دیا چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا درخت کو چلا دیا اس کے بعد بھی نہیں مانتے تھے. ان کے مطالبے کیا تھے وہ کیوں نہیں مانتے تھے اس کی وجہ کیا تھی نہ ماننے کی وجہ کیا تھی؟ آج اگر کوئی شخص آئے میرے آپ کے سامنے واقعاً وہ آ کر میرے سامنے آپ کے سامنے اسی مجمع میں آ کر دکھا دے وہ کام جو پوری کائنات نہ کر سکے ایسا کام کر کے دکھا دے ہم مجبور ہیں کہ اس کے سامنے گردن جھکا دیں. مجبور ہیں اس کے سامنے گردن جھکا دیں. تو یہ سورج اور چاند کے 2 ٹکڑے کرانے کے باوجود نہ ماننا اور کھڑے درخت کو چلاتے ہوئے دکھانے کے باوجود ان کے مطالبے کیا تھے؟ اصل میں ان کی غرض کیا تھی؟ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیا بات تھی جو نہیں مانتے تھے؟ ایک باوجود صلوات دیجیے. سورہ واقعہ فرقان اس سرور کائنات کے مناظرے کو اس مناظرے کو سورہ فرقان نے بھی نقل کیا سورہ مجادلہ نے بھی نقل کیا سورہ انعام نے بھی نقل کیا اور اس کی بہت سی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے اس مناظرے کی تفصیل. اور جب آپ نے عیسائیوں سے مناظرہ کیا ہے تو اس مناظرے کو سورہ آل عمران میں آیت نمبر 32 سے لے کر 100 تک تقریباً 100 تک 80 یعنی 112 معذرت کے ساتھ آیت نمبر 32 سے لے کے 112 تک جو آیات ہے سورہ آل عمران کی کل 200 آیات ہیں. ان 200 آیات میں سے آیت نمبر 32 سے لے کے 112 تک یہ 80 آیتیں صرف سرور کائنات کے مناظرے سے متعلق ہیں جو سرور کائنات نے مناظرہ کیا اہل کتاب سے. میں رات بھر کوشش کر رہا تھا میں سورہ آل عمران انتہائی دلچسپ ہے یہ علمی گفتگو ہے
ہم مناظرانہ گفتگو ہم اس روش سے جو ہمیشہ مجلس کی ہوتی ہے اس سے ہٹ کر خالص قرآن کے حوالے سے سرور کائنات کی سیرت آپ کی خدمت میں پیش کی جائے کہ مشرکین کے ساتھ ان سخت ترین کفار کے ساتھ کس طرح سے خاتم الانبیاء کی روش کیا تھی، ان کے دلائل کیا تھے، حضرت سننے کے بعد ان کو کس طرح سے سمجھاتے تھے. انتہائی دلچسپ ہے. ان سے قرآن کریم نے 4-5 سورہ انعام میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مجادلہ میں، سورہ فرقان میں، ان 4-5 سورتوں میں اس کی پوری تفصیل بیان کی. ان میں سے ایک جو ان کا کہنا کیا تھا، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. کس طرح سے یہ رسول ہے، یہ کہہ رہا میں خدائی نمائندہ ہوں اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا اور کھانا کھاتا. یعنی ان کا نظر ہے کہ رسول وہ ہو جو ہماری طرح نہ بازاروں میں چلے نہ کھانا کھائے، کھانا بھی نہ کھائے بازاروں میں نہ چلے، پھر کیسا ہو. مال قالو، کہا اے میرے حبیب، ما لہذا الرسول، کیا ہو گیا اس رسول کو، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اسواق سوق کی جمع ہے، بازاروں میں چلتا ہے. ولولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ اگر یہ واقع رسول ہوتا اس کے ساتھ ایک ملک آتا، اس کی حفاظت کرتا اور اسے لوگوں کو اس سے ہٹا دیتا، لوگوں سے اس کی حفاظت کرتا. ماہو او یلقا الیہ کنز، یا پھر اس کے اوپر کوئی خزانہ نازل ہوتا، دولت مند ہوتا. تو ہم دیکھتے واقعی دولت ہے، نہریں بہ رہی ہیں. ابھی پورا مناظرہ چلے گا. نہریں، یہ تو ان کے قول کو قرآن بہت مختصر کر کے نقل کر رہا. او کنز او الیہ او یلقا الیہ کنز وتکون لہ جنہ، اور ایک خزانہ ہوتا ہے ان کے پاس، ایک سرسب باغ ہوتا جس میں کھجور، انگور، سیب اور ناشپاتی سارے پھل ہوتے، ہم بھی کھاتے، وہ خود بھی کھاتے. یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. اے حبیب دیکھو انہوں نے آپ کے لیے کیا کہا کہ تم کیوں ایسے شخص کی اتباع کرتے ہو جو سحر زدہ ہے، جس پر سحر کیا گیا ہے. یہ بیچارہ سحر کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہا، بیک کی باتیں کر رہا. یہ پیغمبر نہیں ہے. یہ کس طرح سے پیغمبر ہے؟ اوپر کی نمائندگی کرنا آیا، بازاروں میں چل رہا، ہماری طرح کھانا کھا رہا، ہماری طرح سوتا ہے، ہماری طرح اٹھتا ہے. یہ کیسے اوپر اس قدرت مطلقہ کا نمائندہ کیسے ہوا؟ تو یہ ان کا سب سے اہم مرکزی گفتگو ہے. اور اس پر دلچسپ بات یہ ہے کہ اقتراحات کفار کے حکیمانہ جوابات، سرکار دو عالم کا مثالی مناظرہ. میرے ہاتھ میں اگرچہ علامہ بشیر انصاری کی کتاب حقائق الوسائط ہے، مگر یہ روایت انہوں نے دی ہے کہاں سے؟ علامہ طبرسی کی الاحتجاج کی پہلی جلد سے. اور کہتے ہیں کہ عربی زبان میں اختراع کے معنی ہیں بے سوچے سمجھے تکبر کے ساتھ مطالبہ کرنا، جس کی جمع اختراحات ہے. کافروں نے حضرت سے تکبرانہ لہجے میں نالائق مطالبات کیے ہیں جن سے ان کی ہٹ دھرمی اور ضد کا پتہ چلتا ہے، اور ہر صاحب عقل ایسے مطالبات کو کش فہمی کا نتیجہ قرار دیتا. ہم ان اقتراحات اور ان کے جوابات کا مطلب خیز ترجمہ احتجاج علامہ طبرسی صفحہ 10 سے لے کر 18 تک سے تحریر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت امام حسن عسکری السلام علیہ فرماتے کہ میں نے اپنے پدر بزرگوار امام علی النقی علیہ السلام سے عرض کی کہ کیا ہمارے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں اور مشرکوں سے مناظرہ کیا کرتے تھے، جبکہ یہ لوگ حضرت سے آمیز سلوک کرتے تھے، اور کیا دلائل و براہین سے ان کو مسکت جواب دیا کرتے تھے؟ امام علی النقی السلام علیہ نے فرمایا کہ ہاں، اکثر بارہا ایسا ہوا ہے. خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ خدا ان کے قول کی حکایت کرتا ہے جو ابھی میں نے جن آیات کی تلاوت کی. ترجمہ یہ ہے، اور کافروں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترا جو اس کے ساتھ ہی ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی باغ ہی ہوتا. اور ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم لوگ اس سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے جو مسلمان ہوئے تھے ان سے. اور ان کافروں نے یہ بھی کہا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. دوسری جگہ اگر خدا کو بیچنا ہی ہوتا اپنا نمائندہ بنا کر، یا مکے میں جو سب سے عظیم ترین شخصیت ہے اس کو بنا کے بیچتا، یا طائف میں جو سب سے عظیم ترین شخصیت ہے اس کو بنا کے بیچتا. کہتے ہیں کہ رجل من القریتین عظیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا.
اور کہا کہ اے محمد ہم تم پر، قرآن کریم کی آیت، ہم تم پر ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتے جب تک تم زمین سے چشمے ابلوا نہ دو. زمین سے جب چشمے ابل جائیں گے تو ہم تمہاری نبوت کو مان جائیں گے. ایک طرف چشمے ہوں، دوسری طرف باغات ہوں، کھجور لگے ہوئے، اور کھجور سے تم بھی کھا لو ہم بھی کھا لیں. سبحان اللہ. یعنی آرام سے ہم کھا لیں گے، ایسے باغات لگا دو، اس کے بعد آرام سے ہم آپ کی نبوت کو مان جائیں گے. تو کہا کہ من الارض ينبوع الى قوله، آخر تک، چونکہ سورہ بارکہ بنی اسرائیل کی آیت لمبی آیت ہے. اور کافروں نے کہا کہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا. اور ان کافروں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ زمین سے چشمے نہ جاری کر دیں جس کے اندر نہریں بہتی ہوں. اور یہ مکمل آیت، اس کا ترجمہ چونکہ کافی تفصیل میں آگے اس کا ترجمہ ابھی عرض کروں گا اور پوری آیت آئے گی. پھر حضرت سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم حضرت موسیٰ کی طرح نبی ہوتے تو آسمان سے ٹکڑے نازل کرتے، ہمارے ان سوالوں کی سزا میں ہم پر بجلی گرا دیتے. اگر تم واقعا موسیٰ کی طرح نبی ہوتے، نوح کی طرح نبی ہوتے، تو جس طرح سے نوح نے بد دعا کی اور پوری قوم غرق ہو گئی. ہم تو نوح کی قوم سے زیادہ بدتمیز ہیں، صاف طور سے کہہ رہے ہیں ہم نوح کی قوم سے زیادہ بدتمیز ہیں. آپ غرق کیوں نہیں کرتے ہم؟ اگر آپ موسیٰ کی طرح ہیں تو موسیٰ نے تو اوپر سے بد دعا کی، اوپر سے ٹکڑے گرے اور وہ ان کے ٹکڑے بکھر گئے. ہمارے ٹکڑے کر دیں اگر آپ واقعا پیغمبر ہیں. تو آپ واقعا سرور کائنات کا تحمل، حلم، بردباری دیکھیے. حضرت سے بھی کہا گیا کہ تم حضرت موسیٰ کی طرح نبی ہوتے تو آسمان سے ٹکڑے نازل کرتے. اور پھر حضرت سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر تم یا ہمارے ان سوالوں کی سزا میں ہم پر بجلی گرا دیتے، کیونکہ ہمارے سوالات و مطالبات تو قوم موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ شدت رکھتے ہیں. حضرت امام علی نقی السلام فرماتے کہ اس وقت کا واقعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے اور سرداران قریش کی ایک جماعت وہاں موجود تھی جس میں ولید ابن مغیرہ مخزومی اور ابو البختری ابن حشام اور ابو جہل ابن حشام اور عاص ابن وائل سہمی اور عبداللہ ابن امیہ مخزومی اور ان کے میل ملاپ والے کافی تعداد میں موجود تھے. اور اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو قرآن پڑھا رہے تھے اور انہیں خدا کے امر و نہی کی تعلیم دے رہے تھے. اس وقت مشرکین نے باہمی سرور کائنات بھی گوشے میں بیٹھے ہوئے چند مسلمان جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے، انہیں اس وقت جو بھی قرآنی آیات نازل ہوئی تھی جیسے حامیم فصلت ہے، سورہ اقرا ہے، ان کی جو تعلیم دے رہے تھے توحید کے سلسلے میں، تو ادھر ایک گروپ بیٹھا ہوا قریش، سرداران قریش کا، وہ ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کا روز بروز ان کا مسئلہ بڑھتا جا رہا. اگر اس وقت ہم نے نہ روکا تو واقعا بہت تھکے ہوئے مومن آتے ہیں تو مجھے بھی ان کو دیکھ کے تھکن محسوس ہوتی ہے. ابھی اب گرے تب گرے، ایک سلوات دیجیے گا. اس واقعے میں میرے آپ کے ذہن میں ائمت سے متعلق بھی جو سوالات آتے ہیں بالکل جواب ہے اس کا. اس واقعے میں چونکہ قرآنی واقعہ سرور کائنات کا مناظر ہے، خدا ہم کہتے ہیں ولایت، یعنی ولایت کے معنی اختیارات، حکومت، تسلط. اگر جس طرح سے قرآن کریم سورہ مائدہ انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اگر وہی ولایت جو خدا کے لیے ہے، وہی رسول کے لیے ہے، وہی علی کے لیے ہے، تو بقول اس سعودی کے کیوں شہزادی تڑپ کے گر جائے اور علی دیکھتے رہ جائے؟ کیوں خاموش رہیں؟ کیوں امام حسین بچوں کو تڑپا تڑپا کے شہید کرو اور امام حسین کے پاس اختیار ہو اس کے باوجود دیکھتے رہ جائیں؟ کیوں امام زین العابدین سلام اللہ علیہ قید و سلاسل میں چلے جائیں؟ کیوں علی کی بیٹیاں قید ہو جائیں؟ اگر اختیار ہے، اگر ان کے پاس ولایت ہے، اگر ان کے پاس حکومت ہے، اگر وہ زمین کو الٹ پلٹ سکتے ہیں، تو پھر یہ سب کیوں؟ اس سب کو کیوں دیکھتے رہ گئے؟ کیوں؟ اس مناظرے نے آپ کے میرے ذہن میں ولایت سے متعلق پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب ہے. اس بنا پر پلیز آپ خاص طور سے جو میرے سامنے بالکل بیٹھے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں نہیں سو جائے گا ورنہ مجھے بھی نیند آ جائے گی، میں گر جاؤں. تو اس لیے آپ بیدار رہیے گا. یہ مناظرہ اس لیے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کے ذہن میں واقعا امامت یعنی ولایت
امامت یعنی نمائندگی الہی، یعنی اس قادر مطلق کا نمائندہ. کیسے ایک ڈاکٹر اپنی کرسی پر اس کو نہیں بٹھاتا کہ آج میں نہیں آ رہا ہوں، تم یہاں پر ذرا بیٹھ کے دیکھو مریضوں کو. اگر وہ چپراسی کو بٹھا دے تو گئے مریض. ڈاکٹر اپنی نیابت میں ایسے کو بٹھائے گا جو ان کی جگہ لے سکتا ہو. سبحان اللہ. وکیل اپنی جگہ ایسے کو بٹھائے گا جو اس کی جگہ لے سکتا ہو. اسی طرح سے ہر شخص نمائندے الہی ذات وحدہ لا شریک کا نمائندہ مالک یوم الدین کا نمائندہ آ جائے اور وہ بے بس ہو اور وہ بے اختیار ہو. کیسے؟ سرور کائنات کا دلچسپ ترین مناظرہ اس سلسلے میں آپ واقعا اگر وہ میں اس کو روک کر اگر وہ پیش کروں گا تو یہ رہ جائے گا. یہ خود بہت دلچسپ ہے. آپ سوتے ہیں تو وہ دلچسپی ختم ہو جاتی ہے تو آپ نہیں سو جائے گا. یہ بہت دلچسپ ہے. ورنہ سرور کائنات کے پاس جو نجران کے نصارہ بالکل سورہ آل عمران کی ابتدا میں شروع ہی نے سورہ آل عمران کی تفسیر کے شروع میں الف لام میم حروف مقطعات کی تفسیر کے فوراً بعد جو تفسیر شروع کی ہے اس میں دلچسپ ترین مناظر ہے. سرور کائنات کے پاس آئے وہ مباہلہ آپ سنے، آپ نے سنا مباہلہ سنا، آپ نے مناظرے نہیں سنا آپ نے. یعنی جب آئے مباہلہ کی تفسیر کرتے ہیں علماء اور خطبہ تو مباہلے کو تو آپ سن چکے، مگر مباہلے سے پہلے جو مناظرہ ہوا تھا اس کی تفسیر آپ کے پاس نہیں ہے. اس کی تفسیر اگر آپ سنیں گے تو بہت دلچسپ ہے کہ اس مناظرے میں پیغمبر خدا نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا. وہ اہل کتاب تھے، وہ صاحبان علم تھے، وہ یعنی ایک ان میں وہ شخص تھا جس کے پاس توریت، زبور، انجیل سب اس کو حفظ تھا. وہ حافظ تھا، وہ حافظ تھا. سبحان اللہ. اپنے زمانے کا حافظ تھا. تو آخر ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ تو دلچسپ ترین پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آئے ہیں، صرف ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں، شاید آج یہ ختم ہو تو کل اس کو پیش کروں ورنہ بہت مشکل ہے. ایک ٹکڑے دلچسپی کے لیے دلچسپ دیکھیے کہ سرور کائنات کے پاس جب یہ آئے ہیں تو عصر کی نماز ہو رہی تھی. سرور کونین عصر کی نماز پڑھا کے ابھی فارغ ہو چکے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تھے یہ 60 افراد تھے، 60 افراد تھے. ان میں سے جو منتخب تھے وہ 14 تھے. ہمیشہ منتخب 14 افراد تھے، منتخب 14 تھے. ان 14 میں سے آپ کو بہت افسوس ہوگا، آپ ان 14 نے چن کے 3 کو بھیجا تھا. ہاں میں آپ سے عرض کروں 3 کو بھیجا تھا. ان 3 میں سے ایک سیاست مدار تھا، ایک عالم تھا، ایک یعنی نظام چلاتا تھا، مہمانداری وغیرہ، مسافر وغیرہ آ جائے تو ان کا نظام. یہ 3 ان کے اصل سربراہ تھے. ان کو آگے کیا. تو جب یہ داخل ہوئے مسجد پہ تو زرق برق لباس پہن کے ایک صحابی کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا لباس دیکھا بھی نہیں تھا. یہ صحابی جو کہتا میں نے اپنی زندگی میں ایسا لباس دیکھا بھی نہیں تھا، جب یہی صحابی مرتا ہے تو اس سے بہتر لباس میں مرا اور اس سے زیادہ پیسے ان کے پاس تھے. جو خود کہہ رہا کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں تھا، جب مرا ہے تو اس کے خزانے سے سونے کی اینٹیں کلاڑیوں سے توڑی گئی. سبحان. ہاں تو ایسے تھے پاک، بڑے پاک و پاک. تو اب میں عرض کروں کہ جب یہ آئے تو سرور کائنات عصر کی نماز پڑھا کے فارغ ہو چکے تھے. جیسے ہی وہ زرق برق لباس کے ساتھ داخل ہوئے تو اس وقت ان کی عبادت کا وقت آ گیا. جیسے ان کی عبادت کا وقت آ گیا تو مسجد میں انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی عبادت شروع. ناقوس اپنے ساتھ دیکھا ہے کہ ناقوس جو گھنٹی بجاتے ہیں، گھنٹی بجائی اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی عبادت شروع کی مشرق کی طرف رخ کر کے. تو اصحاب میں سے کچھ گئے جو وہابی ٹائپ تھے، نہیں یہ مسجد یہاں نہیں پڑھو. تو پیغمبر نے فرمایا نہیں، ان کو پڑھنے دو. سبحان اللہ. پیغمبر خدا نے فرمایا تمہارے پاس نہیں میرے پاس آئے، ان کو پڑھنے دو، ان کو اپنی عبادت کرنے دو. تم سے کوئی غرض نہیں. اب عیسائی آئے ہیں خاتم الانبیاء کی مسجد میں، وہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی عبادت کری. عبادت کر سرور کائنات نے جس صاحبی نے روکنے کی کوشش کرنے بیٹھ جاؤ شکریہ بہت آپ کا، زیادہ وفادار بننے کی کوشش کی. میدان میں جہاں وفا کی ضرورت ہے پر نظر ہی نہیں آتے، مسجد میں بڑے وفادار بنتے. تو نہیں تمہیں ضرورت نہیں اس کی ضرورت تشریف رکھیے. بیٹھ گئے وہ اپنا سا منہ لے کے. تو اب انہوں نے اپنی عبادت کی. اس کے بعد سرور کائنات کے بعد ان 3 کو آگے کیا. جب آئے
تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اسلام قبول کرو، خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو. تو انہوں نے کہا ابھی تو ہم آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہیں، ہم آپ سے پہلے مسلمان ہیں، ہم آپ سے پہلے مسلمان ہیں، ہم تو پہلے سے مسلمان ہیں. سرور کونین نے فرمایا تم کس طرح کے مسلمان؟ تمہارے گلوں میں صلیب کی نشانی، یہ صلیب کی نشانی کیا ہے؟ بت پرستی ہے. یہ تم صلیب کی پوجا کرتے ہو اور خدا کی کہتے ہو ہم خدا کو مانتے ہیں. صلیب کے ساتھ خدا یعنی کیا مطلب؟ نمبر ایک تم صلیب کو لے کے آئے ہو، اس کے کیا معنی؟ نمبر دو تم خدا کا بیٹا سمجھتے ہو عیسیٰ کو، خدا کا کوئی بیٹا ہوتا ہے. نمبر تین تم خنزیر کھاتے ہو، اور خنزیر تمہاری کتاب میں بھی حرام ہے، تم جانتے ہو. شراب بھی پیتے تھے ہاں، تو تم خنزیر کا گوشت کھاتے ہو. تو کہا اچھا، انہوں نے خنزیر کے گوشت اور صلیب کو چھوڑ دیا، ایک نقطے کو پکڑ لیا. کہا کہ تو کیا عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اگر خدا کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا باپ کون ہے؟ تو سرور کائنات اگرچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 سے لے کے 100 تک اس موضوع پر بڑی تفصیل سے میں وہاں نہیں جا رہا ہوں، صرف دلچسپ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں. سرور کائنات نے فرمایا کیا تم جانتے ہو، اتنی سی بات تو مانتے ہو نا کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے؟ کیا لگا ہاں یہ بات تو طے ہے، عقلاً یہ بات طے ہے کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے. یہ بات مانتے ہو کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے. اب سرور کائنات نے 1 2 3 4 5 6 7 8 صفات توحید گنے، کہا بیٹا اس میں کسی صفت میں مشابہ ہے؟ تو کہا نہیں. تو پھر کیسا بیٹا جو باپ سے مشابہ نہیں؟ اب وہ کل انشاءاللہ وہ کس طرح سے یعنی بالکل عقلی طور پر. اب یہ قرآن کریم کی آیات نازل نہیں ہوئی ہے. قول ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، میرے حبیب ان سے کہہ دو عیسیٰ کی مثال آدم کی سے. وہ آیات بعد میں اتری ہے. ان آیات سے پہلے جو سرور کونین نے مناظرہ کیا ہے بالکل ایک عقلی مناظرہ. کیا یہ تم تسلیم نہیں کرتے کہ بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا؟ نہیں مانتے ہیں بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا. تو باپ اگر بیٹا باپ سے مشابہ ہوتا ہے تو اب میں یہی پر روک دیتا ہوں. دلچسپ ہے وہ واقعا. تو اب میں آپ ایک سلوات بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حضرت سے بھی کہا گیا ہے اگر تم حضرت موسیٰ کی طرح نبی ہوتے تو آسمان سے ٹکڑے نازل کرتے اور پھر ہمارے ان سوالوں کی سزا میں ہم پر بجلی گرا دیتے، کیونکہ ہمارے سوالات و مطالبات تو قوم موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ شدت رکھتے ہیں. حضرت امام علی نقوی السلام علیہ فرماتے کہ یہ اس وقت کا واقعہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کے سامنے کعبہ میں تشریف فرما تھے اور سرداران قریش کی ایک جماعت وہاں موجود تھی جس میں ولید ابن مغیرہ مخزومی اور ابو البختری ابن ہشام اور ابو جہل ابن ہشام اور عاص ابن وائل سہمی اور عبداللہ ابن امیہ مخزومی اور ان کے میل ملاپ والے کافی تعداد میں موجود تھے. اور اس وقت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو قرآن پڑھا رہے تھے اور انہیں خدا کے امر و نہی کی تعلیم دے رہے تھے. اس وقت مشرکین نے باہمی گفتگو کہا کہ محمد کی شان بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا معاملہ بہت عظمت اختیار کر چکا، چلو ان کے پاس چل کر ثبوت و دلیل کی بات کریں اور زجر و توبیخ کریں اور ان سے مناظرہ کریں اور ان کے دین کو باطل کر دیں تاکہ ان کی عظمت ان کے اصحاب کی نگاہوں میں گر جائے. مشرک ضرور تھے مگر پہلی منزل پر یہ بھی کم سے کم عقل رکھتے تھے مناظرے کے لیے آئے تو صحیح، مناظرے کے لیے آئے تو صحیح کہ چلو ہم مناظرہ کرتے ہیں. تم بجائے اس کے کہ ہمیں قتل کرو پہلے آ کے مناظرہ تو کرو ہم سے. تم کیوں ہمیں قتل کرتے ہو؟ مناظرہ کرتے ہیں. مشرک ہیں مگر عقل رکھتے ہیں، آتے ہیں خاتم الانبیاء کی بارگاہ میں، چلو ہم مناظرہ کرتے ہیں. تو آئے باطل کر دیں تاکہ ان کی عظمت ان کے اصحاب کی نگاہوں میں گر جائے اور معاذ اللہ ذلیل و حقیر ہو جائے. ہمارے اس عمل سے امید ہے کہ وہ اپنے غلط اور باطل خیالات سے باز آ جائیں گے اور سرکشی و طغیان کو ترک کر دیں گے. اور اگر پھر بھی باز نہ آئے تو ہمارے ان کے درمیان تیز دھار تلواریں فیصلہ کریں. ابو جہل نے کہا کہ ہم میں سے کون ان سے باتیں کرے گا اور مناظرہ کا کام کون انجام دے گا؟ عبداللہ ابن امیہ مخزومی بہت باتونی شخص تھا اور بہت ہی باتیں بناتا تھا تو اس نے کہا یہ کام میں کروں گا، میں تیار ہوں. چنانچہ مناظرہ شروع ہوا اور عبداللہ نے کہا اے محمد اب آپ مناظرے کو سنیے گا. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تم نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے
اور لچکدار باتیں کرتے ہو اور تم خدا رب العالمین کے رسول بننے کا گمان رکھتے ہو. یہ گمان رکھتے ہو بھلا رب العالمین اور خالق الخلق اجمعین کے لیے کس طرح مناسب ہے کہ تم جیسے کو رسول بنا دے جو ہمارے مثل بشر ہے. تم کھاتے ہو ہماری طرح اور بازاروں میں پھر تو بالکل وہی آیت جو انہی کے جملے تھے جو آیت کی صورت میں اترے سورہ فرقان کی. پھرتے ہو ہماری طرح. دیکھو یہ بادشاہ روم اور بادشاہ فارس اپنا رسول اور اپنا سفیر صرف اس کو بناتے ہیں جو بڑا دولت مند اور عظیم الحال اور صاحب محلات و قصور ہو اور بالوں اور اون کی صنعت کاری کے گھر بنے ہوئے ہوں اور اس کے خیمجات اور غلام و خدام اور رب العالمین تو ان بادشاہوں سے بلند ہے اور یہ بادشاہ خود اس کے غلام ہیں. اگر تم نبی ہوتے تو تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو تمہاری تصدیق کرتا اور ہم اسے دیکھتے, بلکہ اگر خدا ہمارے پاس نبی بھیجتا تو فرشتہ ہی کو بھیجتا نہ کہ ہم جیسے بشر کو. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے, تم نبی نہیں ہو سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ اور کہنا ہے تو وہ بھی کہہ ڈالو. عبداللہ مخزومی نے کہا ہاں یہ بات باقی ہے کہ اگر خدا کا ارادہ رسول بھیجنے کا ہوتا تو وہ یقیناً اس شخص کو بھیجتا جو ہم سے مال و دولت میں بڑا ہوتا اور ہم سب سے زیادہ خوشحال ہوتا. بس اس قرآن کو جس کے بارے میں تم دعوے دار ہو کہ خدا نے تم پر اتارا ہے اور تمہیں دے کر بھیجا ہے, ان دو بستیوں میں سے کسی مرد باوقار پر کیوں نہیں نازل کیا؟ ولید ابن مغیرہ جو مکہ معظمہ میں عظیم شخصیت ہے, یا عروہ ابن مسعود ثقفی جو طائف کا بڑا آدمی ہے, ان میں سے کسی پر نازل کرتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور بات باقی ہو تو وہ بھی کہہ ڈالو. عبداللہ مخزومی نے کہا ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اس مکے کی سنگلاخ زمین میں تم چشمے نہ نکال دو اور اس سخت زمین کی کھدائی کر کے نہریں جاری نہ کر دو, اور کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہے, اور یا کوئی ایسا باغ خرما اور انگور بنا دو جس سے تم بھی کھاؤ اور ہم بھی کھا لیں. جی ہاں اصل مسئلہ کھانے کا. تو لاؤ تم بھی کھا لو اور ہم بھی کھا لیں, ہم بھی کھائیں. اسی باغ میں نہریں بہ رہی ہوں جو انگور اور خرما کے درختوں کو سیراب کرتی ہوں, یا پھر آسمان کے ٹکڑے ہم پر گرا دو جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو کیونکہ تم نے ہم سے یہ بات کہی ہے. وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ سورہ طور. اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ تو تہ بتہ ابر ہے, شاید اے محمد ہم یہی کہہ گئے. اس نے یہ کہا اس وقت سرور کائنات نے فرمایا دیکھ لو اوپر. جب اوپر پلٹ کے دیکھا تو آگ بالکل ان کے سروں پر آ چکی تھی, یہ آپس میں بالکل ہی تتر بکھرنے والے تھے. پیغمبر خدا نے فرمایا نہیں, جب میں یہاں موجود ہوں تو مطمئن ہو جاؤ یہ آگ آئے گی نہیں, صرف یہ تمہارے سر پر آ رہی ہے. اب آپ دیکھیے تمہیں اب آگے جواب آگے آئے گا کہ تم پر عذاب کیوں نہیں آتا. نہ اس میں خدا کی قدرت میں کمی ہے, نہ میری رسالت میں کوئی کوتاہی ہے. تم میں عذاب نہ آنے کے 3 اسباب ہیں, وہ آگے جواب دیں گے. ان سے مزید اس کی پوری اس کا تمام دماغ میں جو کچھ بھی ہے وہ پورا نکلوا کے جواب دیں گے. سرور کائنات فرماتے ہیں کوئی ایسا کر سکتے ہو کیونکہ تم نے ہم سے بات کہی. تو یہ آیت سورہ مبارکہ طور کی کہ میرے حبیب دیکھو یہ کہہ رہے ہیں. تو عین اسی وقت جب یہ آیت اتری ہے تو عذاب بھی اتری تھی اور عذاب کو دکھایا. پھر عبداللہ مخزومی نے کہا کہ خدا اور فرشتوں کو اپنا ضامن بنا کر لاؤ اور وہ اس طرح آئیں کہ ہمارے روبرو ہوں, یا تمہارا کوئی زر و جواہر کا مکان ہو جس میں سے ہمیں بھی دو اور ہمیں غنی کر دو. یہ اصل مسئلہ مال و دولت کا, سارا مسئلہ مال و دولت کا. ہمیں غنی کر دو تو ہم مان جائیں گے, یعنی سب کو غنی کا لقب مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر شاید ہم اس کی وجہ سے سرکش بن جائیں. اور خود کہہ رہا کہ ہاں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم سب کو غنی کر دو تو شاید ہم سب سرکش ہو جائیں گے. یہ بھی کہہ رہا سرکش بن جائیں گے کیونکہ تم نے خود ہی ہم سے کہا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. انسان جب غنی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بالکل راستے سے باہر. ایک شخص مسلسل سرور کائنات جیسے ابھی معذرت کے ساتھ خیر اس میں مولوی بھی مستثنا نہیں ہے, آپ نے سمجھے کہ آپ سے خطاب ہو رہا, سب اس میں ہم سب اس میں شامل ہیں. اس نفس کے معاملے میں ہم سب شامل ہیں اس میں. خدا اس نفس سے
ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سورہ یوسف۔ کان صدیقا نبیا، وہ نبی جو ہر برائی کی نسبت بشر کی طرف دیتا اور ہر برائی کی نسبت خدا کی طرف۔ کنویں میں ڈالے جاتے ہیں اور پیٹے جاتے ہیں، زمین پر گرا دیے جاتے ہیں، پیٹتے ہیں، پھر اس کے بعد اٹھا کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کنویں سے نکالتا ہے قافلہ تو اس کو بیچ ڈالتے ہیں بھائی، اس کے بعد بازار مصر میں دوسری بار بکتے ہیں، نیلام عام ہوتے ہیں، اس کے بعد زلیخا نامی خاتون اس کو بہت ظلم و ستم کرتی ہے، مارتی ہے، پیٹتی ہے، جیل میں بند کر کے تو میرے مطالبے کو پورا کر۔ جب اس کے بعد رہا ہو کے عزیز مصر کی جگہ پر حکومت ملتی ہے تو حضرت یوسف کہتے ہیں میرے معبود، میرے بھائی نے ظلم کیا، تو نے نجات دی، میرے بھائی نے کنویں میں ڈالا، تو نے نکالا، میرے بھائی نے بیچا، تو نے آزادی دلائی، میں غلامی کی حیثیت سے بکا، تو نے آزاد کیا، میں جیل میں گیا، زلیخا نے جیل بھیجا، تو نے آزاد۔ ہر لطف کی نسبت لطیف کی طرف، ہر ظلم کی نسبت ظالم کی طرف۔ کہیں پر اس پورے واقعے میں کہیں نہیں کہتے ہیں کہ تو نے مجھے امتحان کی خاطر یہ کیا، کہیں نہیں کہتے۔ جو ظلم ہوا بشر کی طرف سے، جو لطف تیری طرف سے، سبحان اللہ، سبحان وہ پیغمبر کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس برائی کی طرف بہت زیادہ حکم دیتا ہے، مگر پروردگار جب تک رحم نہ کرے نفس قابل بھروسہ نہیں ہے۔ بقول آیت اللہ بزرگوار آیت اللہ حسین طباطبائی کے بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ اب نفس پاک ہو گیا، صاف ہو گیا، نہیں، بہت حد تک میں بہت اندر سے پاک ہو گیا ہوں۔ تو اس نفس کی مثال سیر و سلوک میں بہت اچھی مثال دی، امام خدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت اچھی مثال، دونوں بزرگواروں نے یہی مثال دی۔ اس نفس کی مثال اس صاف پانی کی سے بعض اوقات آپ تمام محرمات سے بچ گئے، واجبات بھی بجا لے، نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں اور بہت تقویٰ کے منزلوں کو طے کر رہے ہیں، بڑی شدت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک منزل ایسے آئی کہ مکاشفے کی منزل میں آپ نے قدم رکھا کہ آپ کی نظر سے پردے ہٹ گئے، حقائق کو آپ نے دیکھنا شروع کیا تو آپ سمجھ گئے کہ اب عالم حقیقت میں آپ آ گئے۔ تو آقا کہتے ہیں نہیں، ابھی بہت دور ہیں، بہت دور ہے، اس لیے کہ نفس بعض اوقات کیا ہوتا ہے اوپر سے اس حوض جانتے ہیں، یعنی تالاب میں جو صاف کیا ہوا پانی کی طرح ہے، اوپر سے بالکل صاف نظر آتا ہے، نیچے جائیں تو تہ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ اس انسان کے اندر بھی تہ جمی ہوئی ہوتی ہے، اس تہ کو ہٹانا یہ انبیاء کا کام ہے، یزکی، آخر انبیاء اس تہ کو ہٹاتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ انسانی ضمیر کو انبیاء الہی جاڑو دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جب تک تزکیہ نہیں کرتے، اس تہ کو نہیں ہٹاتے، اس وقت تک کتاب کی تعلیم حاصل ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس بنا پر تو خیر بہرحال تو یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ جی ہاں ضرورت اور یہ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ سورہ طور۔ اور اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو تہ بتہ ابر ہے، شاید اے محمد ہم یہی کہہ دیں۔ پھر عبداللہ مخزومی نے کہا کہ خدا اور فرشتوں کو اپنا ضامن بنا کر لاؤ اور وہ اس طرح آئیں کہ ہمارے روبرو یا تمہاری کوئی زر و جواہر کا مکان ہو جس میں سے ہمیں بھی دو اور ہمیں غنی کر دو، مگر شاید ہم اس کی وجہ سے سرکش بن جائے، کیونکہ تم نے خود ہی ہم سے کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ انسان جب مستغنی ہوتا ہے، غنی ہوتا ہے، اس کے پاس دولت آ جاتی ہے تو پھر سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یاد رکھو جب انسان اپنے کو مالدار سمجھتا ہے تو سرکش ہو جاتا ہے، یہ آیت کا ترجمہ۔ پھر عبداللہ مخزومی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تم آسمان پر چڑھ کر دکھاؤ، اور ہم تو تمہارے اس صعود و عروج پر بھی ایمان نہیں لائیں، یعنی اگر آپ آسمان پر ہمارے سامنے چلے جائیں تو بھی ہم نہیں مانیں گے آپ کو، جب تک تم خدا عزیز و حکیم کی طرف سے ہم پر ہمارے پڑھنے کے لیے کتاب نہیں اتار دو گے۔ اور یہ کتاب عبداللہ ابن ابی امیہ مخزومی اور اس کے ساتھیوں کو یہ ہدایت کرے کہ ایمان لاؤ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب پر، کیونکہ یہ میرا رسول ہے، اور جو کچھ یہ کہے اس کی تصدیق کرو کیونکہ یہ میرے پاس سے آیا۔ اے محمد اگر تم ایسا کر بھی دو تب بھی ہماری مرضی، ہم ایمان لائے نہ لائے، سبحان اللہ، سبحان لائے نہ لائے، بلکہ اگر تم ہمیں اٹھا کر آسمان پر بھی پہنچا دو اور اس کے دروازے کھول کر ہمیں اندر بھی داخل کر دو تو بھی ہم یہ کہیں گے کہ تم نے ہماری آنکھوں کو باندھ لیا،
سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھوں کو باندھ لیا اور ہم کو مسخر کر لیا. تو اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ اور کوئی بات باقی ہے تو وہ بھی کہہ ڈالو. عبداللہ نے جواب دیا اے محمد میں نے جتنا بوجھ تمہارے اوپر ڈال دیا ہے کیا یہ کافی وافی نہیں ہے؟ اب تم ہماری باتوں کا جواب دو. جو کچھ تمہیں آتا ہو اگر کوئی دلیل اور ثبوت تمہارے پاس ہے تو اپنی جان چھڑاؤ اور جو کچھ ہم نے سوالات کیے ان سب کا اعادہ کر کے جواب دو. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات کی اس طرح ابتدا کی اللہم انت السامع لکل صوت اے ہر آواز کے سننے والے تو سن رہا ہے. والعالم بکل شیء ہر شے کا علم تیرے پاس ہے. تعلم ما قالہ عبادک تیرے بندوں نے مشرک صحیح مگر تیرے بندے ہیں انہوں نے جو کچھ بھی کہا تو انہیں سن لیا. اللہم یا اللہ اب تو ہی مدد کر لے. بس اس کے بعد خداوند عالم نے فرمایا اے محمد یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا کھاتا بازاروں میں چلتا پھرتا اس پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا جو اس کے ساتھ ہی ڈرانے والا ہو یا اس کے پاس خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کوئی باقی ہوتا. اور ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم اس مسحور کی پیروی کرتے ہو جادو سحر جادہ کی. پھر خدا نے فرمایا انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا ثم قال تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا. اے رسول دیکھو ان لوگوں نے کیسی کیسی مذاقیہ مثالیں دی. یہ تو گمراہ ہو چکے ہیں اور اب ان میں راستہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی ہے. اور دیکھو اے رسول خدا تو ایسا برکت والا کہ وہ چاہے تو تمہارے لیے بہترین کتنے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں جاری اور بہترین محل اور قصر بنا دے. اور پھر فرمایا فَلَعَلَّكَ تَعْرِفُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. تو اے رسول شاید تم وحی کا کچھ حصہ روک لو گے اور اس کے روکنے میں تمہارا دل تنگ بھی ہوگا ان لوگوں کے اس کہنے کی وجہ سے کہ کیوں اس پر خزانہ نہیں اترا اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. نہیں تم تو صرف تنبیہ کرنے والے اور خدا ہر شے کا ضامن ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی نازل ہوا اے محمد وقالوا لولا انزل علیہ ملک لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. یہ کہتے کہ ملک کیوں نہیں نازل ہوتا. اے حبیب ان سے کہہ دو جب ملک نازل ہو جائے گا تو تمہارا معاملہ ہی ختم. معاملے کو ختم کرنے کے لیے نازل ہوا تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں. وَجَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا اگر کسی ملک کو رسول بنا کے بھیجتے تو اس کو بھی مرد کی صورت میں بنا کے بھیجتے. اس لیے کہ ملک کو بھیجتے ملک کی صورت میں تو یہ ملک کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو جس کو دیکھتے نہیں وہ کس طرح سے ان کی ہدایت کرتا کس طرح سے نماز پڑھ کے دکھاتا ہے کس طرح سے روزے رکھ کے بتاتا کس طرح سے جہاد کر کے بتاتا. تو وَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ سورہ انعام. تو انہوں نے کہا کہ اس نبی پر فرشتہ کیوں نہیں اترا. اگر کہیں ہم فرشتہ بھیج دیتے تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا پھر انہیں مہلت ہی نہ دی جاتی. اگر ہم فرشتے کو نبی بناتے تو مرد کی حیثیت میں بناتے اور اس کو ان کے ساتھ اس طرح خلق مند کر دیتے جس طرح باہم خلق مند ہیں. اس کے بعد جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ مخزومی کی طرف رخ کیا اور فرمایا اے عبداللہ تو نے اب ایک سوال کا جواب. تو نے یہ جو کہا ہے کہ میں تم لوگوں کی طرح کھانا کھاتا ہوں اور تیرے خیال کے مطابق یہ جائز نہیں ہے کہ میں کھانا کھانے کی وجہ سے رسول بن سکوں. تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ صرف خدا کے اختیار میں ہے کیونکہ سفیر اس کا ہے. لہٰذا وہ جس طرح کرنا چاہے کرے اور جو چاہے فیصلہ کرے وہ ہر حالت میں لائق حمد ہے اور تجھے اور کسی دوسرے کو اس پر اعتراض کا حق نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا اور کیسے کر دیا. تو نہیں دیکھ رہا ہے کہ خدا نے کس طرح بعض کو فقیر بعض کو غنی بنایا ہے بعض کو عزت دی اور بعض کو ذلت بعض کو صحت دی اور بعض کو بیمار بعض کو شرافت بعض کو رذالت اور یہ سب کھانا کھاتے ہیں. پھر فقراء کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خدا سے کہیں کہ ہمیں کیوں فقیر بنائے اور دوسروں کو غنی بنائے. اور اراذل کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خدا سے کہیں کہ ہمیں کیوں رذیل بنائے اور دوسروں کو کیوں شریف بنائے. اور کمزوروں اور بیماروں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں کہ ہمیں کمزور بنائے اور دوسروں کو صحت مند کیوں بنائے. اور اسی طرح ذلیل لوگوں کو یہ حق نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں ذلیل اور دوسروں کو عزیز کیوں بنایا. اور اسی طرح بد شکلوں کو یہ حق نہیں کہ وہ کہیں کہ ہمیں بدصورت کیوں بنایا اور دوسروں کو حسین
حسین و جمیل کیوں بنا، بلکہ ان لوگوں نے اگر کہیں یہ کہہ دیا تو یہ لوگ اپنے پروردگار کی رد کرنے والے بن گئے اور اس کے فیصلوں میں اس سے جھگڑا کرنے والے قرار پائے اور اس کی ذات اقدس کا انکار کرنے والے ہو گئے، اور اس کا جواب خدا کی طرف سے یہ ہوگا کہ میں مالک ہوں، میں ہی بلند کرنے والا ہوں، میں ہی غنی کرنے والا، میں ہی فقیر کرنے والا، میں ہی عزت دینے والا، میں ہی ذلت دینے والا ہوں، میں ہی صحت بناتا ہوں، میں ہی سقم دینے والا، اور تم سب میرے بندے ہو، تمہارا فرض صرف یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرو اور میرے فیصلے کے سامنے جھک جاؤ۔ بس اگر تم نے یہ بات تسلیم کر لی تو تم میرے مومن بندے بن جاؤ گے، اگر انکار کیا تو تم کافر بن جاؤ گے اور میرے مختلف عذابوں سے ہلاک ہوگے۔ پھر خداوند عالم نے حضرت کو حکم دیا کہ محمد یہ کہہ دو، قل انما انا بشر مثلکم، یعنی آکل الطعام ویوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ محمد کہہ دو میرے حبیب، ہاں میں تمہاری طرح بشر ہوں، بے شک میں کھانا کھاتا ہوں، وقل یعنی قل لهم انا فی البشریت مثلکم ولكن ربی خصنی بالنبوة دونکم کما یخص بعض البشر بالغنى والصحة والجمال دون بعض من البشر فلا تنکروا ویقسمنی بالنبوة وَيَخُصِّنِي بِالنُّبُوَّةِ، تم کہہ دو کہ میں صرف تمہاری شکل و صورت کا بشر ہوں، یعنی کھانا کھاتا ہوں مگر ایسا بشر ہوں کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، میں صرف بشریت میں تمہاری طرح ہوں، لیکن میرے رب نے مجھے مخصوص فرمایا ہے مرتبہ نبوت کے ساتھ اور تمہیں مخصوص نہیں کیا۔ جس طرح اس نے بعض بشر کو غنا اور صحت اور جمال کے ساتھ مخصوص فرمایا اور اس میں کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، اسی طرح اس تخصیص نبوت میں بھی کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ مترجم، اب اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ مخدومی تیرا یہ کہ اب آئیے ایک ایک کا جواب، یہاں تک تو ایک تجزیہ سرور کائنات نے اس کی گفتگو کا پیش کیا، اب سرور کائنات اس کے ایک ایک سوال کا جواب دیتے۔ اے عبداللہ، تو نے یہ جو کہا کہ عبداللہ مخدومی تیرا یہ کہنا بادشاہ روم اور یہ بادشاہ فارس اپنا سفیر اس وقت تک نہیں بناتے ہیں جب تک وہ صاحب مال اور دولت اور بلند شان نہ ہو اور اس کے محلات و قصور نہ ہو اور بالوں کا بنا ہوا خاص صنعت کا گھر نہ ہو اور اس کے خیمجات اور غلام و خدام نہ ہو اور رب العالمین تو ان سے بلند ہو، یہ سب بادشاہ اسی کے بندے ہیں۔ تو اس کا جواب سن لے کہ بالتحقیق خدا اپنی تدبیر و حکمت کا خود مالک ہے، وہ تیرے خیال و گمان پر عمل نہیں کرتا ہے اور نہ تیرے ان بے سوچے سمجھے تحکمانہ مطالبات پر عمل کرتا ہے، بلکہ وہ خود جو چاہتا کرتا ہے، جو فیصلہ چاہتا خود کرتا ہے، وہ ہر حال میں لائق حمد و ثنا۔ اے عبداللہ مخدومی، اس نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو دین سکھائے۔ اب یہ جواب، اس نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو دین سکھائے اور انہیں ان کے رب کی طرف مائل ہونے کی دعوت دے اور اس فریضے کو جان توڑ کر شب روز انجام دے۔ پس اگر وہ صاحب محلات و قصور ہوگا، وہ ان محلات میں آرام کرے گا اور ان کے غلام و خدام ان کو لوگوں سے چھپائے رکھیں گے، تو کیا اس صورت میں خدا کی رسالت و پیغمبری ضائع نہیں ہو جائے گی؟ سبحان اللہ۔ اگر تمہارے کہنے کے مطابق پیغمبر دولت مند ہوتا، اس کے آس پاس نوکر ہوتے، باغات ہوتے، محلات ہوتے، کنیزیں ہوتی، غلام ہوتے، تو غلام اور کنیز 24 گھنٹے اس کو گھیرے رکھتے اور وہ اپنے غلاموں اور کنیزوں میں مصروف رہتا، تبلیغ رسالت کہاں کرتا؟ اور پیغمبر کو بھیجا تبلیغ رسالت کے لیے، نہ کہ عیاشی کے لیے۔ تو جو ذکر کر رہا ہے یہ عیاشی کی بات ہے، پیغمبر کو عیاشی کے لیے نہیں بھیجا، تبلیغ رسالت کے لیے بھیجا۔ تو اگر اب آگے سرور کائنات فرما، تم دیکھتے نہیں ہو یہ جتنے بادشاہ ہیں یہ کس طرح سے سکون سے رہتے ہیں اور رعایا کس طرح سے تڑپتی ہے؟ تو تم چاہتے ہو کہ خدائی نمائندہ بھی ایسا ہو کہ آ کے محلات میں اپنی کنیزیوں سے کھیلتا رہے اور باہر انسانیت تڑپتی رہے؟ تو بھی یہی چاہتا کہ خدائی نمائندہ بھی ایسا ہو؟ تو کس طرح سے تیری فکر پر مجھے افسوس ہے، تیری سوچ پر مجھے افسوس ہے۔ تو دیکھتا نہیں ہے جتنے بادشاہ اور شہنشاہ اور دولت مند ہیں اپنے کنیز اور غلاموں اور عیاشی میں مست رہتے ہیں، انہیں فکر نہیں ہوتی ہے باہر کیا ہو رہا۔ کیا تو چاہتا خدائی نمائندہ بھی ایسا ہو؟ تو کیا فکر رکھتا ہے تو؟ اب آگے سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ مخدومی، اس نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو دین سکھائے اور انہیں ان کے رب کی طرف مائل ہونے کی دعوت دے اور اس فریضے کو جان توڑ کر شب روز انجام دے۔ پس اگر وہ صاحب محلات و قصور ہوگا تو وہ ان محلات میں آرام کرے گا اور اس کے غلام و خدام اس کو لوگوں سے چھپائے رکھیں گے، تو کیا اس صورت میں خدا کی رسالت و پیغمبری ضائع نہیں ہو جائے گی؟
اور اس کے امور متعلقہ معطل نہیں ہو جائیں گے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ جب بادشاہ پردوں میں آرام گزین ہو جاتے ہیں تو کس طرح ملک میں فسادات ہوتے ہیں اور فسق و فجور جاری ہو جاتے ہیں، جن کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا، بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی باہر کیا ہو رہا ہے نوشروان کو پتہ ہی نہیں کہ ملک میں قحط کا عالم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ ملک میں قحط آ گیا ہے، اسے پتہ نہیں، کیونکہ محلے کے اندر قحط کا کوئی سوال ہی نہیں، کنیزوں اور غلاموں میں گرا ہوا ہے۔ اسی طرح سے سارے تو سرور کائنات فرماتے ہیں چھپائے تو امور متعلقہ معطل نہیں ہو جائیں گے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ جب بادشاہ پردوں میں آرام گزین ہو جاتے ہیں تو کس طرح ملک میں فسادات ہوتے ہیں اور فسق و فجور جاری ہو جاتے ہیں، جن کا انہیں علم ہی نہیں ہوتا۔ اے عبداللہ مخزومی، خدا نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس حالت میں کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، تاکہ وہ اپنی قدرت و قوت کا تعارف کرائے اور وہ خود اپنے رسول کا ناصر و مددگار ہوتا ہے۔ یعنی اگر مجھے دولت و ثروت و فوج دے کے بھیجتا، میں فوج و دولت و ثروت و رشوت کے ذریعے غالب آتا تو کیا واقعی میں پیغمبر ہوتا؟ میں واقعی پیغمبر ہوتا؟ پیغمبر تو تب ہوں گا جب میں تمہارے درمیان کمزور ہوتے ہوئے تم پر غالب آ جاؤں۔ وہ خود اپنے رسول کا ناصر و مددگار ہوتا ہے، لوگوں کو مجال نہیں کہ اب دیکھیے سرور کائنات کے ساتھ 5 صحابہ ہیں اور یہ 70-80 بیٹھے ہوئے ہیں موٹی گردن والے، یہ جو اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ اور پیغمبر خدا کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رسول کا ناصر و مددگار خدا ہوتا ہے، لوگوں کی مجال نہیں کہ مجھ کو قتل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تم یہ جتنی باتیں کر رہا قریب ہو کے دیکھ لے، آجا قریب ہو کے دیکھ لے، تو دیکھ لے خدائی طاقت کو تو چیلنج کر کے دیکھ لے۔ تو اب سرور کائنات مجھ کو قتل کر دیں اور یہ پیغمبری سے روک دیں، یہی تمہاری عاجزی اور اس کی قدرت کا روشن ثبوت ہے۔ میرا نبی بن کے آنا، ایک یتیم بچے کا نبی بن کے آنا اور اس کے سامنے تم جیسے متکبرین کا عاجز ہونا، یہی سب سے بڑی میری نبوت کی دلیل ہے۔ تم عاجز ہو، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم عاجز ہو، صاف طور سے تم عاجز ہو، پیغمبری سے روک دے، یہی تمہاری عاجزی اور اس کی قدرت کا روشن ثبوت ہے۔ اور انشاءاللہ اب دیکھیے انشاءاللہ وہ عنقریب تم پر مجھے فتح و ظفر عطا کرے گا۔ تمہیں بتا دوں، مجھے تم پر فتح و ظفر عطا کرے گا، عنقریب وہ تم پر مجھے فتح و ظفر عطا کرے گا اور میں تمہارے قتل اور تمہاری اسیری پر قابو حاصل کر لوں گا، تمہارے قتل اور تمہاری اسیری پر قابو حاصل کر لوں گا۔ اس کے باوجود یہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ سرور کائنات فرماتے میں تمہارے قتل پر قادر ہو جاؤں گا، یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، یہ کچھ بھی نہیں کر پاتے، میں حاصل کروں گا۔ پھر تمہارے شہروں میں مجھے تسلط حاصل ہوگا اور مومنین کو تم پر غلبہ ہوگا اور تم اور تمہارے ساتھی مغلوب ہوں گے۔ اس کے بعد جناب رسالت پیغام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ تم یہ جو کہتے ہو کہ ایک ایک بات کا جواب، تم نے یہ جو کہا کہ تم نبی ہوتے تو تمہارے ساتھ تصدیق کے لیے فرشتہ ہوتا ہے جس کو ہم سامنے دیکھتے، بلکہ اگر خدا کا ارادہ ہوتا کہ ہمارے نبی ہمارے لیے نبی بھیجے تو وہ ضرور فرشتے کو بھیجتا، نہ کہ ہماری طرح کا بشر۔ اے عبداللہ اگر فرشتہ کو بھیجتا تو تمہارے حواس اس کو دیکھ ہی نہ سکتے، کیونکہ وہ ہوا کی جنس سے ہے جو نظر ہی نہیں آتی۔ اگر تم اس صورت میں دیکھتے کہ تمہاری آنکھوں کی طاقت بڑھا دی جاتی تو تم کہہ دیتے یہ تو فرشتہ نہیں ہے بلکہ ہم جیسا بشر ہے، تو بھی اس کو بشر مانتے، کیونکہ بہرحال وہ تمہیں اس وقت نظر آ سکتا ہے کہ وہ بشر کی صورت میں ہو اور تم اس سے محبت کرو تاکہ تم اس کے ہدایات کو سمجھ سکو، اس کے خطابات و مقصد کی معرفت حاصل کر سکو۔ پھر اس حالت میں تم کس طرح اس کی صداقت اور اس کے بیان کی حقانیت کو تسلیم کر سکتے ہو؟ بلکہ خداوند عالم نے اپنا رسول بشر کو بنا کر بھیجا اور اس کے ساتھ
اس کے ہاتھ اپنے معجزات کا اظہار کیا ہے جو بشر کی فطری طاقت میں نہیں ہے. تم ان کے قلوب کی فطرت سے واقف ہو اور اسی لیے تم اس کے کمال کے مقابلے میں اپنا عجز تسلیم کرتے ہو، اور یہ کمال ہی خدا کی طرف سے اس کی صداقت کا ثبوت ہے. اور اگر کہیں تمہارے سامنے ملک آتا اور اس کے ہاتھ پر وہ کمال ظاہر ہوتا ہے کہ جس سے بشر عاجز ہوں، تو اس صورت میں تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہوتا، کیا ثبوت ہوتا کہ دیگر تمام اجناس ملائکہ کی فطرت میں یہ کمال نہیں. ایک ملک آتا، وہ معجزات دکھاتا، تو کیا تمہارے پاس کیا ثبوت تھا کہ یہ معجزات یہ ملک دکھا رہا دوسرے ملائکہ کے پاس نہیں ہے؟ اگر سارے ملائکہ کے پاس جو معجزات ہے وہ دکھاتا تو وہ معجزہ نہیں تھا. تم دیکھتے نہیں ہو یہ پرندے جو پرواز کرتے ہیں، چونکہ سارے پرندے پرواز کرتے ہیں، پرواز کرنا معجزہ نہیں ہے، مگر بشر اگر پرواز کرے تو معجزہ ہے. سرور کائنات فرماتے بشر پرواز کرے تو معجزہ ہے. یہ پرندے سب پرواز کرتے ہیں، ایک پرندہ پرواز نہیں کرتا. ایک پرندے کو پرواز کرتے ہوئے دیکھ کر اگر تم یہ سمجھو یہ پرندہ پرواز کر رہا تو کیا اس کو معجزہ قرار دو گے؟ اسی طرح سے ایک ملک آ کے تمہیں کوئی معجزہ دکھا دے تو دوسرے ملائکہ کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے. جو ملائکہ دوسرے وہ سب وہی ملک جو کرتا ہے وہ سب کرے تو معجزہ نہیں ہوا. تم کیسے سمجھتے کہ یہ ملک خدائی نمائندہ ہے؟ سرور کائنات کا ارشاد. بلکہ خداوند عالم نے اپنا رسول بشر کو بنا کر بھیجا اور اس کے ہاتھ پر ایسے معجزات کا اظہار کیا جو بشر کی فطری طاقت میں نہیں ہے. تم ان کے قلوب کی فطرت سے واقف ہو اور اسی لیے تم اس کے کمال کے مقابلے میں اپنا عجز تسلیم کرتے ہو، اور یہ کمال ہی خدا کی طرف سے اس کی صداقت کا ثبوت ہے. اور اگر کہیں تمہارے سامنے ملک آتا کہیں اور اس کے ہاتھ پر وہ کمال ظاہر ہوتا کہ جس سے بشر عاجز ہوں، تو اس صورت میں تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت، کیا ثبوت ہوتا کہ دیگر تمام اجناس ملائکہ کی فطرت میں یہ کمال نہیں ہے، تاکہ تم سمجھ سکتے کہ اس فرشتے کا معجزہ اور یہی رسول ہے. کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ ہوا میں اٹھ رہے ہیں اور ان کا اٹھنا معجزہ نہیں ہے؟ کیونکہ پرندوں کی تمام اجناس اس طرح اٹھتی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی ان کی طرح اٹھنے لگے تو یقیناً یہ اس کا معجزہ ہوگا. دیکھو خداوند عالم نے تمہارے اس معاملے کو کتنا آسان کر دیا اور کس عمدگی سے اس نے تمہارے لیے ثبوت اور دلیل فراہم کر دیا، اور پھر تم بے سوچے سمجھے اس قسم کے تحکمانہ مطالبے کر رہے ہو جو کسی صورت میں بھی دلیل نبوت نہیں بن سکتے. اس کے بعد جناب رسالت وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ مخزومی، تم نے یہ جو کہا کہ تم جادو کے بارے میں تم جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو، جادو کے مارے ہوئے آدمی ہو. ہاں ذرا بتاؤ میں کس طرح سحر زدہ ہو سکتا ہوں، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمیز و عقل میں تم سب سے افضل ہوں. کیا تم نے پیدائش سے لے کے 40 سال کی عمر تک میرا تجربہ نہیں کیا؟ سبحان اللہ، سبحان. تم نے کبھی مجھ میں ذلت و رسوائی کی کوئی بات دیکھی ہے؟ 40 سال کوئی ایسی حرکت جو عام بچے کرتے ہیں دیکھی ہے؟ کسی کو پتھر مارا ہو، کسی کو ستایا ہو، جھوٹ بولا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی کی کوئی چیز لے کے بھاگا، جو عام بچوں میں جو 40 سال تک کوئی ایسی برائی مجھے بتاؤ کہ جو خلاف عظمت انسانی ہو. میری بچپنے کی کوئی ایسی چیز لے کے آؤ. حضرت فرماتے تم نے کبھی مجھ میں ذلت و رسوائی کی کوئی بات دیکھی ہے، یا کبھی جھوٹ یا امانت میں خیانت یا لغو بات یا رائے دینے میں بے خوفی دیکھی ہو؟ پھر جب ایک مرد اتنی طویل مدت تک ان تمام عیوب و نقائص سے محفوظ ہو تو کیا اس کی اپنی طاقت ہو، اپنی قوت و طاقت کی وجہ سے، یا خدا اور طاقت و قوت کی خدائی طاقت و قوت کی وجہ سے؟ اور خداوند عالم نے اس فرمان کا یہی مطلب دیا ہے. اس نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون الیہ سبیلا. قرآن کریم کا یہ ارشاد، اے رسول تم دیکھو انہوں نے کیسے مسخرہ پن کی مثالیں اپنے مطالبات پہ پیش کی ہیں، بس یہ گمراہ ہو گئے ہیں، ان میں طاقت نہیں کہ انہیں ایسا راستہ ملے کہ تمہاری کوئی غلطی نکال سکیں. قرآن کہہ رہا، قرآن چیلنج دے رہا، اے میرے رسول یہ تمہاری سیرت میں کوئی غلطی نکال نہیں سکتے، اس لیے پاگل ہو گئے ہیں، یہ عاجز ہو گئے ہیں کہ تمہاری سیرت میں کوئی باطل کوئی چیز نکال سکے. تم ان کی دلیلوں کو واضح بطلان خود دیکھ لو گے. اس کے بعد جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مخزومی تو نے یہ جو کہا ہے، یہ قرآن ان دونوں بستیوں کے کسی عظیم شخص پر کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی ولید ابن مغیرہ جو مکہ میں ہے اور عروہ جو طائف میں ہے. اے عبداللہ یاد رکھ خداوند عالم مال دنیا کو تیری طرح عظمت کی نظر سے نہیں دیکھتا.
یہ تو ہے جو مالدار کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ مال دنیا کو عظمت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور نہ تیری طرح اس کے نزدیک یہ کوئی بڑائی کی چیز ہے، بلکہ اگر تمام دنیا اس کے نزدیک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی تو وہ اس کی محبت میں کسی کافر اور اپنے مخالف کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے عبداللہ مخدومی، خداوند عالم نے دنیا کی تقسیم تیرے سپرد نہیں کی ہے، بلکہ وہ خود اپنی رحمتیں تقسیم کرتا. وہ اپنے بندوں اور کنیزوں کے بارے میں جس طرح چاہتا خود عمل کرتا، اور خدا ان میں سے نہیں کہ جو اپنے مال و حال کے لیے خائف ہوتے ہیں. جس طرح تو ڈرتا ہے اسی وجہ سے وہ نبوت کے لیے خود تقرر کا حق رکھتا، اور خدا ان میں سے نہیں کہ جو کسی مال میں طمع رکھتے ہو جس طرح تو طمع رکھتا. اسی وجہ سے نبوت کے لیے کسی کو مخصوص کرنے کا حق رکھتا، اور نہ وہ ان میں سے کہ جو کسی نفسانی خواہشات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں جس طرح تو محبت کرتا، ورنہ وہ اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے غیر مستحق کو مقدم کر دے. اس کا معاملہ تو عدل پر مبنی ہے، پس وہ اپنے عدل کی وجہ سے افضل مراتب دینی کے لیے صرف ایسے ہی مرد کو پسند کر لیتا ہے جو اس کے اطاعت میں اور دین کی خدمت میں سب سے افضل ہو، اور اسی طرح مراتب دینی میں صرف ایسے آدمی کو مؤخر کر دیتا جو سب سے زیادہ اس کی اطاعت کو دیگر کاموں میں مؤخر کرے. اور یہ اس کی شان بے نیازی ہے. تو وہ لوگوں کے مال و حال کو نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ مال و حال تو اسی کا تفضل ہے. بندوں میں کسی کا مقررہ خراج بھی اس پر واجب الادا نہیں ہے. لہذا